سنیے، وہ تو جیسے اپنے حواس میں نہیں تھی۔ جج آپ وہ ہلکلانے لگی۔ رحیل کہاں ہے؟ رحیل دیکھیں، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے منع کرے۔ بدتمیز نے بڑا اچھا موقع ڈھونڈا تھا انتقام کا لینے کے لیے، اور پھر اچانک ہی وہ رک گئی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے وہ بکھلا گیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں پلیز، آپ رحیل بھائی کو کچھ مت بتائیے گا۔ وہ تو میں نے جان بوجھ کر آپ کی گاڑی کو ٹکر نہیں ماری تھی، اور اس دن بھی آئس کریم بھی خود اڑ گئی تھی، اور اس دن وہ ابھی کچھ کہہ رہی تھی مگر اس کا دماغ ابھی تک رحیل بھائی پر اٹکا ہوا تھا۔ اور رہی صحیح کسر، شیلا کی آواز نے پوری کر دی۔ روما پارلر والی 15 منٹ بعد چلی جائے گی، آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ یہی چڑیلوں والی شکل لے کر جانا اپنے سسرال والوں کے سامنے، وہ نکاح سے ہی انکار کر دیں گے۔ نانو نے کہا تھا کہ روما بہت پیاری بچی ہے، یعنی روما اسے لگا کہ وہ پھر سے جی اٹھا ہے۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ آپ کا نام روما ہے؟ آپ وہ دل سے مسکرایا تھا، مگر وہاں اس کی مسکراہٹ دیکھنے والا کون تھا؟ وہ جو تھی وہ بیچاری آنسو بہانے میں مصروف تھی اور اس کا سوال سنے بغیر اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔ دیکھیں آپ پلیز اس وقت نہ بتائیے گا، میرے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، میری بہت بے عزتی ہوگی روما بی بی، لیکن میں بھی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ کو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ آخر آپ نے میرا اتنا نقصان کیا ہے، دیکھا میں اپنی ساری پاکٹ منی سے آپ کا نقصان پورا کر دوں گی، آپ کی گاڑی کو بھی ٹھیک کر دوں گی اور نئی شرٹ بھی لے دوں گی۔ اور اس دن اس کا دل آپ کو کون سا نقصان ہوا ہے؟ وہ سوچنے لگی اور اسد کو اس معصومیت پر ہنسی آ گئی۔ دل کا وہ آہستہ سے بولا، وہ بھی نیا لے دوں گی، وہ روحانی میں بول گئی، مگر پھر بے وقوفوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگی۔ جی وہ اسے کے انداز میں بولا، اچھا بتائیں کہ مائدہ کی آنکھوں کا کلر بھی گرے ہے؟ اچانک ہی بات بدلنے پر روما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں تو، بلکہ وہ تو بڑی مشکل سے اس دن گرے کلر کے لینز ڈھونڈ کر لائی تھی جس دن آپ پر آخر میں اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ وہ لینز نہیں بلکہ میری کم بختی ڈھونڈ رہی تھی، وہ بڑبڑایا۔ اچھا تو جرمانہ تو طے کر لیا؟ ورنہ جانے لگی جب اس نے پکارا، اور اس ورنہ کہنے پر فوراً ہی واپس آ گئی۔ آپ جتنے پیسے کہیں گے میں اتنے دے دوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، 15۔ اس نے جان بوجھ کر آدھا لفظ بولا تھا۔ 1500 نہیں، 15,000۔ او ہو، دیکھیں 15 لاکھ میں تو نئی گاڑی آ جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان میں۔ وہ چڑ گئی۔ نہیں، 15 دن۔ ہائے، 15 دن؟ ہاں ٹھیک ہے، 15 دن بعد رخصتی، اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی رونا دھونا نہیں، ورنہ آرام سے کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی اور چپ۔ جب سمجھ میں آیا تو سر پر پاؤں رکھ کر اندر بھاگی، اور راستے میں شیلا ٹکرائی، خود بھی نیچے گری اور اسے بھی گرایا۔ کیا ہوا؟ باہر کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھر انہیں دیکھ لیا ہے، اور فل والیوم میں گانا چل رہا تھا، کوئی مل گیا، میرا دل گیا، کیا بتاؤں یارو، میں تو ہل گیا۔ وہ واقعی سر سے لے کر پاؤں تک ہل گئی تھی، اور باہر اسد کا بھی یہ زیادہ حال مختلف نہیں تھا، مگر سب سے بڑا تو شیلا، صبا، ہما، شجیلا اور مائدہ کے ساتھ ہوا تھا۔ نکاح کے بعد روما کے برابر اسد کو بیٹھے دیکھ کر انہیں تو سکتہ ہی ہو گیا تھا۔ جھٹکا تو اسد کی بہنوں کو بھی لگا تھا روما کو دیکھ کر۔ ارے صبا گرتے گرتے بچی، روما پنک شرارے میں کیوٹ لگ رہی تھی۔ کوئی مل گیا، میرا دل گیا، کیا بتاؤں یارو، میں تو ہل گیا۔ ارے آپ کیوں بے ہوش ہو رہی ہیں؟ فکر نہ کریں، ہم دونوں نے تمام معاملات طے کر لیے ہیں، بس ان سے کہیے گا کہ اپنی بات پر قائم رہیے گا، ورنہ آپ بھی وہ منائی۔ تو اسد نے زندگی سے بھرپور قہقہ لگایا، جس میں اس کی سالیوں نے بھی ساتھ دیا۔ زندگی کتنی روپ بدلتی ہے، آج اسے اندازہ ہوا تھا۔ نانی جان نے احسان اتارنے میں بڑی جلدی کی تھی، ان کی بات رکھنے کا اللہ نے اسے اتنا بڑا خوبصورت صلہ دیا تھا کہ اسے ایک نظر ساتھ بیٹھی روما کو دیکھا۔ امید ہے آپ کو میری یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔